کو لوگوں نے دنیا میں اپنا بزنس ماڈل رکھا ہوا ہے اور اس کا ورلڈلی انٹرسٹ لیتا ہے، اس کو ایٹرنل انٹرسٹ پہ نہیں چھوڑتا اس کو۔ وہ کیا ہے؟ بینکنگ سسٹم، لون۔ تم کنگلے ہوگے، نہ تم نے جیبیں تمہاری ہوں گی، نہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہوگا، نہ تمہاری یہ کرنسی وہاں پہ چلے گی، نہ گولڈ چلے گا، نہ سلور چلے گا، نہ درہم دینار، نہ ڈالر، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ I'll give you back there and then use it۔ یعنی اگر کسی نے 100 روپے کسی کو صدقہ کر دیا تو ون ٹائم لکھا جائے گا، اگر اس نے کسی کو قرض دے دیا تو ون ٹائم نہیں لکھا جائے گا۔ بٹ ڈونٹ ٹیل ہم دس تھنگ کہ تم نے واپس نہیں کرنا، اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اور ایک اس کا بڑا خوبصورت طریقہ جو کہ کسی ریلیجن میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، بلکہ اس کو لوگوں نے دنیا میں اپنا بزنس ماڈل رکھا ہوا ہے اور اس کا ورلڈلی انٹرسٹ لیتا ہے، اس کو ایٹرنل انٹرسٹ پہ نہیں چھوڑتا اس کو۔ وہ کیا ہے؟ بینکنگ سسٹم، قرض، لون۔ اسلام نے اس کو لوگوں کے لیے سوشل اسسٹنس کا، سوشل ویب کا ذریعہ بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کی ہے کہ قرض دینا اسلام میں اتنی بڑی عظیم نیکی، صدقہ جاریہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی متعدد احادیث ہیں۔ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ آپ کو بار بار ملتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، جو ہے جو اللہ تعالیٰ کو جا کے قرض حسنہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کرے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اسی کے ہاتھ میں چیزوں کو پھیلانا اور رزق کو پھیلانا اور رزق کو تنگ کرنا۔ ویلیہ ترجعون، تم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ یہ تم جو بچا کے رکھ رہے ہو بھی ادھر ہی جائے گا سارا کا سارا، اور جو تم دے رہے ہو بھی جائے گا۔ یہ ایک اور اس کا اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیغام دیا کہ قرض دے کے ایک دوسرے کو فائنینشلی اسسٹ کرو۔ زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ، فدیہ جو بھی تھا وہ سارے کا سارا نان ریفنڈیبل اسسٹنس تھی، اور قرض لون جو ہے دیٹ از ریفنڈیبل اسسٹنس، کہ واپس دی جائے گی، ٹائملی آپ کو دی جا رہی ہے، اور ٹائم کتنا ہے وہ معاہدے میں لکھ دیا جائے گا کہ کتنے ٹائم کے لیے دیا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بڑی کلیئرٹی اس میں آتی ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے ایک ایٹرنل آخرت کا اجر رکھ کے کیسے لوگوں کو اس کے اوپر راضی کیا کہ ڈو اٹ۔ اسلام میں خوبصورتی یہ ہے کہ چونکہ آخرت کا انسانیت کو بتا دیا گیا، اس لیے بہت سارے پیکیجز کا جو ریفنڈ ہے اس کو اس باکس میں ڈال دیا گیا۔ ادھر امیڈیٹلی لینے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کو اس باکس میں ڈال دی، اور میں ملٹیپلائی کر کے تمہیں واپس کروں گا۔ جب تم کنگلے ہوگے، نہ تم نے جیبیں تمہاری ہوں گی، نہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہوگا، نہ تمہاری یہ کرنسی وہاں پہ چلے گی، نہ گولڈ چلے گا، نہ سلور چلے گا، نہ درہم دینار، نہ ڈالر، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ I'll give you back there and then use it۔ اور جس کو یقین ہوتا ہے آخرت کا، وہ اس کے اوپر چلتا ہے بیکاز he needs it، کیونکہ دس از ون پریلیوڈ، تمہید ہے اس زندگی کا، باقی تو آگے ادھر جا کے چلنی ہے۔ تو فوکس انسان کا جب درست ہو تو اس کو یہ سیکنڈ والی جو بزنس ہے اس کو بڑا آسان اور بہتر لگتا ہے۔ اور قرض دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انسینٹیو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ لوگوں سے، ایک بندے سے قرض لے کر دوسرے کا قرض ادا کیا کہ اے مقروض، اس نے کہا کہ میں مقروض ہو چکا ہوں، زندگی مشکل ہو چکی ہے، اتنا میرے اوپر ڈیٹ پڑا ہوا ہے، میری مدد کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرض لے کر اس کو ادا کر دیا۔ اس کی اگزامپل بہت کم ہمیں آج کل ملتی ہے، اپنے آس پاس ملتی ہے کہ کوئی شخص کسی سے قرض لے کے کسی دوسرے کا، خود مقروض ہو کے کسی دوسرے کا قرض ادا کرے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا جو وہ کرتے تھے، اور انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ قرض دینا ایک درہم صدقہ دینے سے دگنا اجر رکھتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، یعنی اس کا جو ریوارڈ ہے ڈبل ہے۔ اس کا ہم کیا سنتے ہیں صدقے کا کہ جس نے صدقہ دیا اس کے لیے اتنا واپس آتا ہے، اتنا واپس آتا ہے، اتنا واپس آتا ہے، لیکن صدقے کا، قرض کا کیا، اٹس 2 ٹائمز، جتنا دیا اس کا 2 ٹائمز ہو کے اس کو واپس آتا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص کسی کو قرض دیتے ہیں، جس دن تک کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے، اس کو اگر مہینے کی مہلت دی ہے تو اگلے پورا مہینے میں جتنا اس نے قرض دیا ہے، ہر روز اس قرض دینے والے کے نامہ اعمال میں اتنی اماؤنٹ صدقہ کرنے کا، مقبول صدقہ کرنے کا اجر ہر روز اس کے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے 100 روپے کسی کو صدقہ کر دیا تو ون ٹائم لکھا جائے گا، اگر اس نے کسی کو قرض دے دیا تو ون ٹائم نہیں لکھا جائے گا، جتنے عرصے کی مہلت دی ہر روز اس کے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور جتنے اگر مہینے کی مہلت دی اور نہیں دے سکا، اس نے پھر مزید ٹائم ریلیکسیشن مانگ لی، تو اب مہینے کے بعد جتنے بھی دن ہوں گے اس میں سے ہر روز اس کا ریوارڈ ڈبل لکھا جائے گا، ورنہ ون ٹائم نہیں لکھا جائے گا۔ اس کا اجر کیوں زیادہ ہے؟ ایک اپیرنٹ ریزن سمجھ آتی ہے کہ اسسٹنس کرنا مقصود ہے، مدد کرنا مقصود ہے، لوگوں کو پیرالائز کرنا مقصود نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں کو چیریٹی دیتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں تو اس میں سے ایک کلاس ایسی ہوتی ہے کہ جو گداگر بن جاتی ہے، جو کہ بیگر بن جاتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر انہی لوگوں کو جو ہے سڑکوں پہ صبح کھڑے کھڑے ایک ہی دن میں بعض اوقات 20 25 30 ہزار روپے کما لیتے ہیں،
جو کہ اس کے ساتھ کہ اسی چوک میں کھڑے ایک مزدور کی پورے مہینے کی کمائی ہوتی ہے، اور وہ ایک دن میں لوگوں سے مانگ مانگ کے جو جاتے جاتے جنت اس کے ذریعے خرید رہے ہیں، اس کو دیے جا رہے ہیں، ان کی کمائیاں دن دن کی 25 30 40 ہزار سے زیادہ ہوتی ہیں۔ اٹس ریالٹی، ایک ایک دن کے 10 10 ہزار روپے تو کسی اور کو ان کو دینے پڑ جاتے ہیں کہ چھیڑے نہ مجھے اس چوک میں آ کے۔ لیکن دین کیا سمجھا رہا ہے کہ ڈونٹ گیو دیم، اسسٹ دیم، ٹائم باؤنڈ دو تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ ہمارے یہاں ایسے ادارے موجود ہیں جو لوگوں کو چیریٹی نہیں دیتے بلکہ لوگوں کو مینس آف لیونگ دیتے ہیں۔ آپ کو اداروں کا نام پتہ ہوگا، سو مینی آرگنائزیشنز ان پاکستان ہوتی کہ جو لوگوں کو، کسی کو رکشہ پکڑا دی، کسی کو گاڑی پکڑا دی، کسی کو اس کے چھوٹے موٹے بزنس شاپ وغیرہ چلانے کے لیے اسسٹنس دے دیتے ہیں، خاتون ہے تو اس کو مشین وغیرہ جو کچھ کر سکتی ہے اس کی لون دے دیتے ہیں، اور وہ پلی کیا ہوتی ہے کہ یہ لون واپس کریں گے۔ تو اس سے ایک معاشرے کا مثبت پازیٹیو ایکٹیولی ورکنگ معاشرہ طبقہ جنریٹ ہوتا ہے۔ اور جب ہم صرف چیریٹی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر سے جو لوگ گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں لینے والے، وہ ہمیشہ مانگتے ہی رہتے ہیں اور ان کا مانگنا ختم نہیں ہوتا۔ سو دس از دا ڈفرنس۔ معاشرے کو ایکٹیو رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سامنے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دیا کہ قرض دو، صرف چیریٹی، ان کو صدقہ خیرات خاتمت بار بار مت دیے جاؤ، جس کی مستقل ضرورت ہے اس کو قرضہ دیں، اس کو ڈیلی اس کو جا کے صدقہ خیرات مت دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انسینٹیو لوگوں کو کیا دیا، قرضدار کو مہلت دینا، بہت بڑا اس کا اجر ہے۔ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا پھر اس کا قرض معاف کر دیا، حدیث کے الفاظ ہیں، یا مہلت دے دی یا پھر اس کا قرض اس نے معاف ہی کر دیا، اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے گا، جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ روز قیامت عرش کے سائے کے نیچے جگہ لینا بہت مشکل کام ہے، اور یہ حدیث میں غالباً 7 ہی ٹوٹل کیٹیگری کے لوگ ہیں انبیاء کے علاوہ۔ انبیاء صدیقین شہداء کا اور معاملہ ہے، اور وہ ہیں بھی اتنے کم فریکشنز میں ہیں، پرسنٹیج میں۔ باقی جو مخلوق ہے ساری کی ساری، اس میں سے جو ایمان والے رب کو ماننے والے ہوں گے، انہی میں سے سارے نہیں، انہی میں سے ایک کلاس ہوگی جو اس کے نیچے آئے گی، اور وہ 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں، جن میں سے ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی کو قرض دیا اور وہ غریب مفلس آدمی تھا، اس کے پاس زیادہ نہیں تھا، اس نے اس کے ساتھ کمال احسان اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا تو اس کے قرض کو معاف کر دیا اور یا اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ دونوں صورتوں میں آسانی ہی تھی، جبر نہیں کیا کہ نہیں لازماً معاف کرو گے تو یہ ملے گا، میں کہ آسانی پیدا کر دی، اور یا پھر اس کو معاف ہی کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایوری وائز پرسن شوڈ یوز دس بلینک کارڈ، دس بلینک پہ ہر عقل مند آدمی کو آج ہی ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ آج میں ادھر سے واپس جاؤں تو میرے آس پاس فلاں فلاں موجود ہے، میں اس کو خاموشی سے قرض دے دوں گا، قرض دے دوں گی، لیکن اس کو میں بتاؤں گا نہیں، اس کو میں ایک طرح ٹائم لائن دوں گا، اتنے میں آپ نے مجھے واپس کرنا ہے، اور پھر میں اس کو ہلکا سا ایپیسوڈز میں قسطوں میں اس سے میں واپس دے دوں گا، لے لوں گی، اور آخر میں جا کے وہی جب واپس کر دے۔ بہتر طریقہ ویسا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کو یہ نہ کہیں کہ واپس نہیں کرنا، اس کو بتائیں آپ نے واپس کرنا، تاکہ وہ ایکٹیو ہو جائے، اور تاکہ وہ ایک اور 1+ بیکاری نہ بنے معاشرے میں، چاہے جو بھی ہے، آپ کے قریب ہے دور جو بھی، اس کو مینیج کرنے دیں پیسے کو، تاکہ اس کی طبیعت مسلمان والی، ایکٹیو مسلمان والی رہے، اور ادر سے خراب نہ ہو، وہ تو فیلیا نہ بنے وہ، اور وہ کمائے، اپنی محنت کرے اور آپ کو لا کے واپس کرے۔ جو اماؤنٹ اس نے آپ کو واپس کر دی، پھر کسی اور مد میں بے شک آپ اسی کے اوپر جا کے چڑھ کے اس کو دے دیں، دیٹس دا بیسٹ وے، بٹ ڈونٹ ٹیل ہم دس تھنگ کہ تم نے واپس نہیں کری، اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ تو آج سے ہی اپنے لیے عرش کے سائے کے نیچے بندوبست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیں، کسی کو دے دیں، اور اس کو خاموشی سے، آستگی سے نرمی کریں، پھر آپس میں واپس بے شک اس کو معاف کر دیں، جس طریقے سے واپس کو آپ کو معاف کر دیں۔